السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، بہشتی زیور کے گزشتہ سبق میں ہم قضا نمازوں کے پڑھنے کے بیان میں چل رہے تھے۔ آئیے اس کے اگلے مسئلے سے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 6۔ عزیز طلبہ، اگر 2 یا 3 یا 4 یا 5 نمازیں قضا ہو گئیں اور سوائے ان نمازوں کے اس کے ذمے کسی اور نماز کی قضا باقی نہیں ہے، یعنی عمر بھر میں سے جب سے جوان ہوئے کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی یا قضا ہوئی تو اس کو پڑھ چکے، تو اس طرح جب تک ان 5 کی قضا نہ پڑھ لیں تب تک ادا نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ جب ان 5 کی قضا کر لے تو پھر جو نماز سب سے اول چھوٹی ہے پہلے اس کی قضا کرے، پھر اس کے بعد والی، پھر اس کے بعد والی، اسی طرح ترتیب سے 5 کی قضا کرے۔ اگر کسی کی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ اس طرح قضا ہوئی ہیں تو سب سے پہلے اس کی فجر کی قضا ہوئی ہے تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے فجر کی ہی نماز پڑھے، پھر اسی طرح ترتیب سے۔ اگر پہلے فجر کی قضا نہیں پڑھی بلکہ ظہر کی پڑھی یا عصر کی یا کوئی اور تو درست نہیں ہے، پھر سے پڑھنی پڑے گی۔ مسئلہ نمبر 7۔ اگر کسی کی 6 نمازیں قضا ہوئی ہیں تو اب ان کی قضا پڑھتے ہوئے بھی ادا نماز پڑھنی جائز ہے۔ تو اب ان کی قضا نماز پڑھے ہوئے بھی ادا نماز پڑھنی جائز ہے، اور جب ان 6 نمازوں کی قضا پڑھے تو جو نماز سب سے اول قضا ہوئی پہلے اس کی قضا پڑھنا واجب نہیں ہے، بلکہ جو چاہے پہلے پڑھے اور جو چاہے بعد میں پڑھے، سب جائز ہے۔ اور اب ترتیب سے پڑھنا واجب نہیں ہے کیونکہ یہاں 5 نمازیں نہیں بلکہ اب 6 ہو چکی ہیں۔ مسئلہ نمبر 8۔ اگر 2-4 مہینے کی یا 2-4 سال کی کسی کی 6 نمازیں سے زیادہ قضا ہو گئی تھی اور اب تک ان کی قضا نہیں پڑی، لیکن اس کے بعد سے ہمیشہ نماز پڑھتے رہے، کبھی قضا ہونے کی نوبت نہیں آئی، تو اتنی مدت کے بعد اب پھر ایک نماز جاتی رہی، تو اس صورت میں بھی بغیر اس کی قضا پڑھے ہوئے ادا نماز پڑھنی درست ہے اور ترتیب واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 9۔ کسی کے ذمے 6 نمازیں یا بہت سی نمازیں قضا تھیں، اس وجہ سے ترتیب سے پڑھنی اس پر واجب نہیں تھی، لیکن اس نے 1-1، 2-2 کر کے سب کی قضا پڑھ لی۔ اب کسی نماز کی قضا اس کے ذمے باقی نہیں ہے، تو اب پھر جب ایک نماز یا 5 نمازوں تک اس سے قضا ہو جائیں تو ترتیب سے پڑھنا پڑے گا، اور ان 5 نمازوں کی قضا ادا کیے بغیر نماز پڑھنی درست نہیں ہے۔ البتہ اب پھر اگر 6 نمازیں چھوٹ جائیں تو پھر ترتیب معاف ہو جائے گی، اور بغیر ان 6 نمازوں کے قضا پڑھے اس طرح قضا پڑھے اور اگر ادا بھی پڑھے تو بھی وہ جائز ہے، درست ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے ایک پچھلے مسئلے میں گزرا ہے کہ اگر ان 5 تک صرف 5 قضا ہوئی ہیں، اگر ان کو اس نے نہ پڑھا اور ادا پڑھ لی تو ادا درست نہیں ہوگی۔ یہاں وہ والی بات نہیں ہے، یہ مسئلہ اس سے جدا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، مسئلہ نمبر 10۔ کسی کی بہت سی نمازیں قضا ہوئی ہیں، اس نے تھوڑی تھوڑی کر کے سب کی قضا پڑھ لی، اب فقط 4 یا 5 نمازیں رہ گئی ہیں، تو اب ان 4-5 نمازوں کو ترتیب سے پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ اختیار ہے، جس طرح چاہے پڑھے، اور بغیر ان باقی نمازوں کے قضا پڑھے ہوئے بھی ادا پڑھ لینا درست ہے، یعنی ادا کو ان کی وجہ سے مؤخر نہ کرے۔ مسئلہ نمبر 11۔ اگر وتر کی نماز قضا ہو گئی اور سوائے وتر کے کوئی اور نماز اس کے ذمہ نہیں ہے تو بغیر وتر کی قضا ہوئے
بغیر وتر کی قضا پڑھے ہوئے فجر کی نماز پڑھنی درست نہیں ہے۔ اگر وتر کا قضا ہونا یاد ہو پھر بھی پہلے قضا نہ پڑھے بلکہ فجر کی نماز پڑھ لے تو اب قضا پڑھ کے فجر کی نماز پھر پڑھنی پڑے گی۔ مسئلہ نمبر 12، فقط عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے، پھر تہجد کے وقت اٹھے اور وضو کر کے تہجد اور وتر کی نماز پڑھی، پھر صبح کو یاد آیا کہ عشاء کی نماز بھولے سے بے وضو پڑھ لی تھی، تو اب فقط عشاء کی قضا پڑھے، وتر کی قضا نہ پڑھے۔ مسئلہ نمبر 13، قضا فقط فرض نمازوں اور وتر کی پڑھی جاتی ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ البتہ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے اور دوپہر سے پہلے قضا پڑھے تو سنت اور فرض دونوں کی قضا پڑھے، اور اگر دوپہر کے بعد قضا پڑھے تو فقط 2 رکعت فرض کی قضا پڑھے۔ تو یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ مسئلہ نمبر 14، اگر فجر کا وقت تنگ ہو گیا اس لیے فقط 2 رکعت فرض پڑھ لیے، سنت چھوڑ دی، تو بہتر یہ ہے کہ سورج اونچا ہونے کے بعد سنت کی قضا پڑھ لے، لیکن دوپہر سے پہلے پڑھ لے۔ تو بقیہ انشاءاللہ عزیز طلبہ ہم مسئلہ نمبر 15 سے اگلے سبق میں شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔